السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ کل کی کچھ کلپس ہیں جس کے میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ تو کل جیسے کہ آپ کو پتہ تھا اسلام آباد میں بہت زیادہ تیز بارش ہو رہی تھی، تو بس اسی دوران ہمارا پروگرام بنا، کیونکہ ہم لوگوں نے کچھ شاپنگ کرنی تھی۔ میں نے ایک دیور کی، سب سے چھوٹا دیور ہے، اس کی منگنی کی ہوئی ہے، تو اس کی جو ہے منگیتر، اس کے لیے کچھ چیزیں لینی تھی کہ عیدی وغیرہ بھجوانی تھی اس کو۔ تو پہلے تو میرا ارادہ نہیں تھا کہ 4 بج گئے ہیں تو اب ہم جائیں گے تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی، تو افطاری بھی کب بنانی ہے اور روزہ بھی ہے۔ تو پھر پہلے میں نے بہت سوچا کہ کیا کریں، جائیں کہ نہ جائیں۔ پھر میں نے اپنے دیور کو کہا کہ اگر جانا ہے تو پھر گاڑی میں جائیں گے۔ میرے دیور کی جو ہے کیونکہ میں آپ کو بتایا تھا کہ میرا ایک دیور سامنے ہماری 2-4 گلیاں چھوڑ کے رہتا ہے، تو جو چھوٹا دیور ہے وہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا اگر تم نے جانا ہے تو تم اس کی گاڑی لے آؤ، تو پھر میں چلی جاتی ہوں، کیونکہ ٹیکسیوں میں آج کل جانا بڑا خطرہ ہے۔ تو میں پھر اس کے ساتھ اس کی گاڑی، پھر وہ آیا ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں، پھر اس نے ہمیں ڈراپ کر کے پھر وہ چلا گیا تھا۔ تو میں اور میری دیورانی اور میرا دیور پھر ہم لوگ آئے تھے۔ تو بچوں کو میں چھوڑ کے آئی تھی، کیونکہ بچوں کو تو بالکل بھی نہیں میں نے لے کے نکلی۔ تو ہسبینڈ اور میرا جو دوسرا دیور ہے وہ گھر پہ تھا، تو میں کچھ ان کو کہہ آئی تھی کہ آپ میں اب جا رہی ہوں تو پھر مجھے ٹائم لگ جائے گا، تو آپ کچھ تیاری وغیرہ آپ کر لینا۔ جو ایک میرا دیور ہے وہ ذرا کوکنگ وغیرہ تھوڑی بہت کر لیتا ہے، کیونکہ وہ کافی عرصہ باہر رہ کے آئے ہیں۔ تو بس مجھے بے فکری تھی کہ آج زیادہ نہیں تھا، چکن وغیرہ ہمیں روسٹ وغیرہ کرنا تھا، تو وہ مسالہ وغیرہ لگا دیا تھا، چاول وغیرہ ہم لوگوں نے بنانے تھے۔ تو بس پھر میں نکل آئی، تو یہاں میں شاپ پہ پہنچی ہوں، تو اچھی طرح انہوں نے پہلے کیا، سپرے کیا، ٹمپریچر چیک کر کے پھر اندر جانے دیے۔ جو اب یہ آپ نے کپڑے دیکھے ہیں، کپڑوں کو تو توبہ آگ لگی ہوئی ہے۔ جو فینسی کپڑے تھے وہ 8-8 10-10 ہزار کے تھے، اور جو بالکل سمپل لون کے تھے وہ 4-4 ہزار کے تھے۔ تو ہمیں یہاں پہ تو کوئی اچھے کپڑے نہیں لگے۔ یہ ہم پہ چاند مال پہ آئے تھے کراچی کمپنی میں، تو یہاں تو ہمیں کچھ نہیں اچھا لگا، کیونکہ جو اتنے کام والے تھے وہ اتنے مہنگے تھے، اور جو بالکل سادے تھے وہ بھی اتنے مہنگے تھے۔ تو پھر ہم لوگ آئے ہیں جنت مال، اور بارش آپ دیکھیں اور اتنا رش ہے، آپ یقین مانیں کہ میں حیران تھی کہ لوگ کیسے باہر گھوم رہے ہیں۔ تو میں ہنس رہی تھی اپنی دیورانی کو کہ لوگوں کو چین نہیں، تو میں نے اس کو کہا ہم لوگوں کو بھی ویسے چین نہیں ہے۔ تو میں تو کافی 2 مہینے بعد مجبوری تھی تو میں نکلی ہوں، ورنہ میں نے ابھی بھی نہیں آنا تھا۔ اور اتنی مشکلوں سے احتیاط کے ساتھ ہم لوگوں نے ماسک پہن کے اور سینیٹائزر ہم لوگوں نے رکھا ہوا تھا، اور احتیاط کر رہے تھے جہاں جہاں رش ہے وہاں سے سائڈ سے ہی گزریں۔ تو یہاں پہ بھی ہم نے کپڑے دیکھے، لیکن یہاں پہ بہت سمپل کپڑے تھے، تو ہم لوگوں کو نہیں اتنے پسند آئے۔ آپ یقین مانیں کہ پورا میں نے بازار گھوما ہے۔ ابھی ہم پلازے میں جائیں گے، یہاں پہ بھی 1-2 شاپس ہیں، تو یہاں پہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا، لیکن اتنی ورائٹی نہیں تھی۔ بچوں کی تھی، ریڈی میڈس کپڑوں کی دکان یہاں پہ بہت زیادہ کم ہے۔ تو ایسی عورتیں اور بچے اور بوڑھے بزرگ سب یہاں پہ تھے، اور میں حیران تھی کہ یہ لگ نہیں رہا کہ ہمارے ملک میں کرونا ہے۔ تو لوگوں نے یہاں پہ سویٹر بھی پہنے ہوئے ٹھنڈ سے۔ تو میں پھر گھر آ گئی، ہم نے جو شاپنگ کرنی تھی وہ ہم نے لے لی تھی۔ تو اللہ کا شکر ہے چیزیں ہمیں مل گئی تھیں۔ تو سب سے پہلے میں نے آ کے اپنا گاؤن سائڈ پہ رکھا، اور اپنے شوز کو میں نے سائڈ پہ رکھے، پھر میں نے سینیٹائزر کیا سب کا، پھر میں اندر گھر میں داخل ہوئی۔ تو ابھی بارش رکی ہوئی ہے، لیکن یہ جو ہمارے یہاں قریب نالہ ہے، اس میں دیکھیں کتنا زیادہ پانی کا بہاؤ اوپر آیا ہوا ہے۔ تو بس بازار میں نے ایک سوٹ لینا تھا، ایک جوتی اس کی لینی تھی، کچھ جویلری لینی، پھر مہندی لی۔ تو ہم 1:30-5:30 بجے میں گھر واپس آ گئی تھی۔ تو اللہ کا شکر ہے شاپنگ ہو گئی، اچھی ہو گئی تھی۔ تو بس نیکسٹ آج جمعۃ المبارک، تو یہاں سحری کا ٹائم ہے، تو میں اٹھ کے باہر آئی۔ چیزیں وغیرہ یہاں سے میں روٹین ہے کہ میں یہاں سے ضرور صاف کرتی ہوں، کیونکہ رات کے ٹائم 100 چیزیں کیڑے مکوڑے اوپر سے سلیب ہے، ویسے ہے نہیں ہمارے گھر لیکن وہم ہوتا ہے۔ تو اچھی طرح میں نے اس کو صاف کیا۔ تو یہاں پہ میں لسی بناؤں گی، ساتھ میں نے توا دھو کے رکھ دیا ہے، اور میں نے اپنی دیورانی کا دروازہ کھٹکایا کہ اٹھ جاؤ سحری کا ٹائم ہو رہا ہے۔ تو یہاں مکھن میں نے نکال کے رکھ لیا ہے۔
اب زیادہ سحری میں اتنی نہیں، کیونکہ افطاری میں کافی چیزیں ہیوی ہو گئی تھیں، تو مجھے ویسے ہی میدے کا ایشو ہے، تو میں نے تو بس سمپل سی سادی روٹی کے اوپر مکھن لگا کے اور ساتھ لسی کے ساتھ میں نے کہا کہ بس میں اس کے ساتھ سحری کروں گی، کیونکہ سارا دن کا روزہ ہوتا ہے تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو بس وہ ابھی پیڑے بنا رہی ہے، تو چائے میں ضرور پیتی ہوں، ویسے ہمارے گھر میں کوئی چائے نہیں پیتا، بس میں ہی پیتی ہوں، کیونکہ پہلے رمضان میں یہ ہوا تھا کہ میں نے لسی اور یہ کباب وغیرہ کھا لیا، اس کے بعد جب میں مارننگ میں اٹھی تو میرا سر اتنا بھاری بھاری سا ہو گیا نا، تو اس کے بعد میں نے یہ کیا کہ میں سحری کر لیتی ہوں، تو میں تھوڑی سی چائے اس کے بعد ضرور پیتی ہوں، تو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے تو میں اس میں چائے پی لیتی ہوں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سر میں درد اور جسم میں درد آپ کو نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ ہم روٹی جب سیکتے ہیں تو پھر میں باری باری جو ہیں سب کو اٹھاتی ہوں کہ اٹھ جاؤ، کیونکہ گرم گرم روٹی پہ مکھن تبھی اچھا لگتا ہے جب گرم ہو، تو میں بس سب کو آوازیں دے رہی تھی کہ چلو جاؤ دسترخوان پہ بیٹھو، میں آپ لوگوں کو سحری دوں۔ تو بس یہاں پہ میں یہ روٹی پہ مکھن لگا لیا، جس کو جتنا مکھن لگانا ہوتا ہے وہ اتنا ہی لگا لیتے ہیں، تو میرے ہسبینڈ تو کم ہی کھاتے ہیں، تو یہاں پہ سب کھا کے اٹھ کے چلے گئے تھے، تو بس دسترخوان میں نے بھی صاف کر دیا تھا، کیونکہ بچے وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے گندا برا لگتا ہے، تو بس یہاں پہ لسی میں یہاں پہ رکھ لی ہے، تو لسی یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جس نے پینی ہوتی ہے تو بس اسی کو پھر میں بعد میں جب کھا لیتے ہیں تھوڑی دیر بعد پھر لسی ان کو دے دیتی ہوں۔ تو یہاں پہ میں اور میری دیورانی بس رہ گئے تھے، تو یہاں پہ میں نے اپنے لیے لسی ڈالی، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ساری جھاگ میرے گلاس میں آ جائے، لیکن ہوتا نہیں ہے، تو میرا دل نہیں کیا میں چمچ اٹھ کے لوں جو کروں اس کو، تو بس میں نے اپنی سادی روٹی کے ساتھ مکھن اور میں نے لسی، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد میں نے چائے کا اپنے لیے کپ لے آئی تھی، تو بس ابھی اذان کا ٹائم بھی بس ابھی ہے 10 منٹ، تو یہاں پہ میری دیورانی جتنے تھے وہ جب تک میں چائے پیتی ہوں وہ برتن ہوتے ہیں وہ واش کر لیتی ہے، بس پھر اس کے بعد ہم وضو کرتے ہیں اور نماز کی تیاری کرتے ہیں، اور یہ کمرہ اتنا ٹھنڈا اس ٹائم لگ رہا تھا کہ یہاں بیٹھے ہوئے بھی اتنی اچھی اس میں سے ہوا آ رہی تھی نا، تو آپ یقین نہیں کر سکتے، ویسے آج کل موسم ٹھنڈا ہے، تو یہاں پہ بس نماز کا ٹائم ہو گیا، تو میں نے بھی وضو کر کے جان نماز میں نے بچھا دیا تھا، تو اذان ہوئی تھی تو میں ڈرائنگ روم میں جا کے اذان سننے لگی۔ ابھی بس صبح کا ٹائم ہے، اب میرے ہسبینڈ جا چکے ہیں، وہ جا رہے ہیں، میں نے کچھ ان کو کوڑا وغیرہ دیا تھا کہ آپ پھینکتے ہوئے جائیں، تو یہاں پہ میرا ایک سوٹ پڑا ہوا تھا تو میں نے اس کو واش کیا ہے، گاؤن کو واش کیا ہے، تو یہاں پہ کل بارش کی وجہ سے سیڑھیاں بہت زیادہ گندی لگ رہی تھیں، تو میں نے سوچا ہوا تھا کہ ہسبینڈ جائیں گے تو میں اس کے بعد سیڑھیوں کو اچھی طرح واش کروں گی، بس میں یہاں پہ سیڑھیوں کو ہلکا سا میں نے اس میں صرف ڈال دیا تھا، تو ابھی 9:20 ہو رہے ہیں جیسے آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں، تو بچے ابھی سوئے رہے ہیں، تو میں نے کہا میں یہ اچھی طرح دھو لوں، تو نیچے تک میں واش کر آئی تھی سیڑھیوں کو، تو برا لگتا ہے سیڑھیوں پہ سے گند پڑا ہو تو اچھا نہیں لگتا، تو ڈسٹ بین کو بھی میں نے دھوپ میں رکھ دیا ہے، تو جیسے میں اندر آئی تو جو بڑا والا بیٹا ہے وہ اٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا آپ اٹھ کے، تو کہہ رہا جی، تو چھوٹا والا بھی سویا ہوا ہے، تو یہاں پہ وہ ڈرامہ اپنا دیکھ رہا ہے۔ ڈرائنگ روم میں کچھ چیزیں وغیرہ ٹھیک کرنی تھی، یہاں سے میں نے میٹریس کو ٹھیک کیا ہے، اور پاور بینک کو میں نے چارجنگ پہ لگایا ہے، تو یہاں کا ایریا ذرا رہ گیا ہے، اس کو میں بعد میں سیٹ کروں گی۔ تو آج جمعۃ المبارک ہے، تو ماشاءاللہ سے آج 21واں روزہ ہے، تو کل بہت اچھا موسم تھا، تو یہاں پہ ابھی بہت تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے، بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے، تو میں اپنے بیٹے کو یہی کہی تھی آپ بھی اٹھ جاؤ، چھوٹا والا ابھی سو رہا ہے، تو وہ اٹھے گا، پھر میں نے کہا آپ نہا کے نماز کی تیاری شروع کریں، تو موسم کل اتنا زبردست تھا، اور آج دیکھیں اتنی گرمی ہے، ویسے بھی جمعۃ المبارک کو گرمی کی شدت ہوتی ہے زیادہ،
تو ہسبینڈ جیسے دیکھ چکے ہیں، میرے جا چکے ہیں، تو ابھی بس میں اپنا کام وغیرہ سٹارٹ کروں گی، اندر سے چیزیں وغیرہ صحیح کروں گی. تو پرسوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اور اتنی محنت سے میں نے ویڈیو بنائی تھی اوپر چھت کی، کہ میں اپنا جو ہے کپڑوں کا کام کر رہی تھی اور ساری چیزیں میں کر رہی تھی. تو تقریباً کافی منٹس کی میں نے ویڈیو بنائی. تو جب میں کل اپلوڈ کرنے لگی تو وہ ویڈیو میرے موبائل میں سے پتہ نہیں ڈیلیٹ ہو گئی، کیا ہوا، جو اس کا بٹن دب گیا، جو وہ بنی ہی نہیں. وہ میں نے اتنی کوشش کی کہ مجھے کہیں سے بہت سرچ کیا، لیکن وہ ویڈیو موبائل میں تھی نہیں. 2 ویڈیوز مجھے مل گئی تھی، اور جو ایک پورے کام کی تھی وہ مجھے ملی ہی نہیں. مجھے کل اتنی ٹینشن ہوئی کہ لو، میں نے اتنی محنت کی اور میری ویڈیو ہی وہ ہو گئی. ہوتا ہے بعض ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کریں اور آپ کی ویڈیو وہ ہو جائے، تو غلطی سے بٹن دب جائے تو آپ کی ویڈیو وغیرہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. تو ویسے میں یہ والا فون دیتی نہیں ہوں، یہ میں ویڈیو کے لیے استعمال کرتی ہوں. تو بچے وغیرہ میرا فون دوسرا لیتے ہیں، تو ان سے جو ڈیلیٹ ہونے کا ہوگا ہی نہیں کہ وہ ان سے ڈیلیٹ ہوئی ہو. تو مجھے کل اتنا افسوس ہوا کہ میں نے اتنی محنت سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی اور وہ ویڈیو میں سے ڈیلیٹ ہو گئی. تو کل بارش بہت زیادہ تھی، پھر میں نے کولر کو اس سائڈ پہ کر دیا کہ نیچے کچھ رکھا بھی نہیں ہوا کہ کہیں سے یہ نیچے کیا خراب بھی نہ ہو جائے. بس ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نئے گھر میں جا کے پھر اس کو کسی کھڑکی میں شفٹ کریں گے، کیونکہ یہاں سے اگر اس کو کولر کو لگائیں ادھر، تو میں آپ کو باہر سے دکھاتی ہوں کہ ہماری گیلری، یہ پوری گیلری نہیں ہے، یہ دیکھیں یہاں سے ہم لوگوں کو ادھر جانے کے لیے چاہیے، اور بیچ میں یہ دیکھیں کتنا گیپ ہے. تو چلے تو جائیں، کسی کو لے کے آئیں تو وہ جا سکتے ہیں، لیکن ڈر لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں پاؤں سلپ ہو جائے اور کوئی نقصان ہو جائے. تو میں نے کہا چھوڑو، رہنے دو، یہاں پہ رکھ لیتے ہیں. اور جو میرے روم کی کھڑکی ہے وہاں سے تو بالکل بھی نہیں لگ سکتا. وہاں سے میں آپ کو دکھاتی ہوں، میرے روم کی کھڑکی یہاں پہ ہے، تو یہاں پہ دیکھیں چانس ہی نہیں کولر لگنے کا. تو پھر ہم لوگوں نے سوچا، ہم لوگوں نے چلے تو جانا ہے، تو اتنی محنت کریں پھر وہ سب کچھ کریں، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اور گرمی دیکھیں کتنی شدید ہے، یہ دیکھیں دھوپ سے پتہ چل رہا ہے. کچھ کپڑے واش کیے تھے، کل میں گئی تھی مارکیٹ، تو گاؤن بھی میں نے اس کو واش کر کے رکھ دیا ہے. باسکٹ دھوئی ہیں، کچرا وغیرہ سارا نکالا ہے، سیڑھیاں میں نے دھو چکی ہوں. اور یہاں میں نے جہاں پاؤں رکھا ہے یہاں پہ اتنا ٹھنڈا ٹھنڈا لگ رہا ہے نا ماربل پہ. تو ویسے بھی، اور کل ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت زیادہ ٹھنڈ ہو رہی ہے، اور میرے بچے ایسے کمبلوں میں گھسے ہوئے تھے. اور کل میں بازار جب گئی تو وہاں پہ بھی 1-2 لوگوں نے ایسی جیکٹ پہنی ہوئی جیسے بہت سردی آئی ہوئی ہے، اور مجھے ان کو دیکھ کے وہ ہو رہا کہ اتنی بھی وہ نہیں ہے کہ آپ کو اتنی سردی لگے. تو بس کچھ لوگوں کو ہوتا ہے سردی کا زیادہ. تو بس ابھی میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں کہ آپ لوگوں سے چلیں اپنی دکھڑا آپ لوگوں کو سناؤ کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. تو میں بڑی خوش تھی کہ چلو میرے پاس ویڈیو ہے، میں یہ لگاؤں گی. تو لیکن وہ میں نے اتنی محنت سے اتنی اچھی وہ میں نے ویڈیو بنائی، تو بس ہوتا ہے قسمت میں کہ نہیں ہوتا. تو بس آپ لوگوں سے یہی ہے کہ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، دوسری اس پہ میرا لنک شیئر کریں، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تو لائک شیئر کے ساتھ سبسکرائب کرنا بھی لازمی ہے. تو زیادہ سے زیادہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور مجھے آپ لوگوں کی طرف سے کمنٹس آتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اچھے اچھے میرے بہن بھائیوں کے کمنٹس آتے ہیں، کیونکہ یوٹیوب پہ کام آپ لوگ میرے بہن بھائی ہیں سب، تو ایک دوسرے کا حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ آپ لوگ مجھے اتنے اچھے کمنٹس کرتے ہیں، پاکستان ہو انڈیا ہو. تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرے بہن بھائی مجھے میرے کام کو سراہ رہے ہیں کہ بہت اچھا آپ کر رہی ہیں. بس کوشش ہوتی ہے کہ جتنا میرے سے ہو سکے اور میں کروں. ظاہری بات ہے آج کل دور جو ہے بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے جیسے حالات جا رہے ہیں، تو ایک آدمی کے اس سے تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے میں نے یہ کام گھر بیٹھ کے اس سے اچھا بہتر کام آپ کر نہیں سکتے، اور پردگی کے ساتھ میں نے یہ کام
وہ شروع کیا ہے کہ آپ اپنا فیس نہیں دکھا سکتے، اور وہ تو جتنا میرے سے ہو سکتا ہے میں اس چیز کا بہت خیال رکھوں گی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی خوش رکھیں، اور چلو اب اس سے آپ کی کوئی مدد ہو جائے تو اس سے بہتر اور بات ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ رینٹ کے ہاؤس میں ہیں اور رینٹ کی ہماری شاپ ہے، اور جس ایریا اسلام آباد میں ہم لوگ رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کافی مہنگا ہے یہاں پہ، تو بس اپنے ہسبینڈ کی اور اپنے بچوں کی پڑھائی کی وجہ سے میں نے کہا چلو یہ کام میں گھر پہ بیٹھ کے کر سکتی ہوں، جو میں بناتی ہوں، جو اپنے ریگولر کام کرتی ہوں اس کو میں شیئر کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے برکت، اس کام میں برکت دے، اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سب لوگ کرتے ہیں، تو آپ اس سے اچھے طریقے سے اور پردگی کے ساتھ کریں گے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو بس میں نے بھی یہ سوچ کے میں نے اپنے ہسبینڈ سے پرمیشن لی، انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے آپ کرو، تو ظاہری بات ہے سب سے پہلے اپنے ہسبینڈ سے پرمیشن لینا سب سے بڑی بات ہے، تو ان کی طرف سے مجھے اجازت ہوئی تو پھر میں نے اپنے بلاگنگ کا کام شروع کیا۔ تو آپ ہی میرے بہن بھائی ہیں، سب ہیں، فیملی ممبرس ہیں، میرے فیملی ممبرس کی طرح، تو آپ لوگوں سے میں کہوں گی کہ میرے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں، کیونکہ میں نے اتنا سب کو بتایا نہیں کہ میں بلاگنگ کر رہی ہوں، جب وہ کر رہی ہوں، تو فیملی میں صرف ایک دو سے زیادہ کسی کو نہیں پتہ، تو اس لیے میں آپ سے بار بار سپورٹ کی کہتی ہوں کہ میرے چینل کو جتنا ہو سکے آپ لائک بھی کریں اور دیکھا کریں، تو شیئر بھی کیا کریں، اور مجھے سبسکرائب جو بھی آتا ہے میری ویڈیو کو دیکھتا ہے، اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگتی ہے تو آپ میری ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہوتا جائے گا میں انشاءاللہ تعالیٰ، ابھی ہم لوگ جس گھر میں جا رہے ہیں تو تھوڑا سا مجھے نیٹ کا ایشو ہوگا، لیکن میں تب بھی کوشش کروں گی کہ میں اپنے کام کو ریگولر اپلوڈ کروں۔ تو ابھی تو یہی سوچا ہے کہ جہاں ہم لوگوں نے سوچا ہے وہاں پہ ہمارے ایک رشتہ دار کا گھر ہے، تو ان کے گھر ہے تو قریب ہی ہم لوگ لیں گے، زیادہ دور نہیں ان کے گھر سے لیں گے، تو ان کے گھر نیٹ کا ہوگا، تو جب تک ہمارے نیٹ کا کوئی مسئلہ نہیں حل ہوتا تو پھر وہاں جا کے مجھے یہ کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کے گھر جاؤں گی، تو میری کزنس کا گھر ہے، خالہ کا گھر ہے، تو وہاں پہ میں چاہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو دن میں، کیونکہ ہم لوگوں نے گھر دیکھنا ہے تو ان کے اسی جگہ ان کے گھر جانا پڑے گا، تو وہاں جا کے میں انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو بناؤں گی اور آپ کو دکھاؤں گی سب کچھ کہ ہم لوگوں نے کیا گھر دیکھا، کوشش کروں گی کہ آپ کو گھر کی بھی اگر سرچنگ میں ہم جائیں گے تو آپ کو دکھاؤں، تو جو میری کزنوں کے ساتھ ہم لوگوں نے ٹائم سپینڈ کیا ہوگا اس کی بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بناؤں گی۔ اور ایک ہی میری خالہ ہیں، ان کی ٹوئنس بیٹیاں ہیں، دو بیٹیاں ماشاءاللہ سے، ان کے ساتھ میرا بہت زیادہ ہے، اور بچپن سے، کیونکہ دو بہنیں ہی ہیں، ماموں میرے ماشاءاللہ 6 ماموں تھے اور ہیں ماشاءاللہ، ایک ماموں کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو 5 ہیں، اور میری امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ایک خالہ ہے، تو فیملی میں ایک میں ہی تھی لڑکیوں میں، تو اس کے بعد کافی عرصے بعد میری یہ کزنس ہوئی، تو ان کے ساتھ میرا بہت زیادہ ہے، ہم لوگوں کی جب میں 9th میں تھی تب وہ ہوئی تھی، تو وہ ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہیں، تو ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا ٹائم گزرتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو بھی آج کل ہماری شرٹ لگی ہے لڈو کی کرنے کا، تو انشاءاللہ کھیلیں گے تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہم لوگ کتنا مزہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ میرا دوپٹہ گیلا ہو رہا تھا نیچے سے تو میں نے اس کو اوپر کیا ہے، دھوپ اتنی تیز ہے کہ بہت جلدی سے سوکھ بھی گیا ہے میرا سوٹ، کل کیونکہ بارش بہت زیادہ تھی اور میں نے واش کیا تھا تو مجھے ڈالنے کا بالکل بھی نہیں وہ باہر ڈال سکتی تھی کہ ہوا سے اس سے خراب بھی نہ ہو جائے، تو پھر میں نے اس کو اندر واش روم میں ہینگ کیا ہوا تھا، تو جب دھوپ نکلی ہے تو میں نے ان ساری چیزوں کو یہاں پہ رکھا ہے، تو ساتھ ساتھ آپ سے بات ہوتی رہے گی اور ساتھ ساتھ میں اپنے روٹین جو کام کروں گی آپ سے شیئر کرتی رہوں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی باتیں ہیں جو شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو جو ابھی کیونکہ اسٹارٹنگ بھی ہے تو بندے کو ہوتا ہے میں کیا بولوں کیا نہیں بولوں، یہ بات مجھے کرنی چاہیے کہ نہیں، تو بس تھوڑا سا ہوتا ہے بندے کو نا، تو میں آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کے ہی سیکھتی ہوں
کہ جن جن کی میں ویڈیو دیکھتی ہوں ان سے سیکھتی ہوں کہ یہ بھی تو کر رہے ہیں یا اور اچھا کام کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے یہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے بھی سپورٹ کریں گے اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، اور نوٹیفیکیشن کے آپ بیل کو ضرور کیجیے گا کہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پتہ چلے کہ میری ویڈیو آج اس ٹائم آ چکی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کتنے پرندے ہیں۔ چلیں ہم میں اندر جاتی ہوں، بہت گرمی لگ رہی ہے۔ تو یہاں پہ بس میں نیزا یاسر کا پروگرام دیکھ رہی تھی، تو میک اپ کے بارے میں بتا رہے تھے، تو بس وہ دیکھا۔ تو میرے کپڑے پڑے ہوئے تھے کچھ شیلنگ کرنے، تو میں نے کہا چلو میں ساتھ ساتھ اس کو بھی شیلنگ کرتی جاؤں، کیونکہ 1 بائی 1 پھر ٹب کے اندر کرنا، پھر اس طرح پھر کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو 4 تھے میرے سوٹ، ایک سوٹ تو میرا پورا ہے، ایک کے ساتھ شلوار ہے، تو وہ میں سوچی تھی 3 قمیضیں ہیں پراپر، اس کے ساتھ مجھے میچنگ کرنی پڑے گی۔ تو یہ میں نے پچھلے سال لی تھی، 2 تو میں نے رابی سینٹر سے لی تھی، ایک میں نے نشاط سے لی تھی۔ نشاط والی جو شرٹ ہے یہ بلو سی آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اس کے ساتھ میں نے پچھلے سال بڑی کوشش کی تھی کہ مجھے میچنگ مل جائے، لیکن نہیں ملی۔ اس دفعہ پھر مجھے اس کے لیے کرنا پڑے گا، لیکن میں اپنے ادھر سے دیکھوں گی شاید مجھے مل جائے۔ تو ابھی تو پھر میں نے کہا تھا یہ پڑے ہوئے ہیں تو میں ان کو تو سلاؤں نا، تو باقی تو کل جو برا حال تھا بازاروں میں دیکھ کے تو مجھے بہت وہ ہوا۔ تو اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں جو پاس ہے مرکز وہیں سے لوں گی، وہاں پھر بھی رش کم ہوتا ہے۔ تو بس یہ میں واش روم میں آئی ہوں بالٹی میں اس کو شیلنگ کرنے کے لیے، تو یہاں پہ میں پانی آن کر کے اس کو کر دوں گی، تب تک میں اپنے ساتھ ساتھ صفائی کا کام اور سارا کچھ ساتھ ساتھ میں کر لوں گی، تب تک میرا یہ کام بھی ہو جائے گا مکمل۔ تو یہاں پہ میں یہ اپنی نان کی بیٹی کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں، اس نے مجھے ابھی بھیجی تھی، تو میں اس کی شرارتیں دیکھ کے اتنا خوش ہوئی تھی کہ نیل پالش اپنی اماں کی لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور بعد میں ایک نیل پالش اس کی گر جاتی ہے تو چیختی ہے۔ تو جوتیاں اس نے نہیں خریدی ہیں، تو کہہ رہی کہ اتارتی ہی نہیں ہے۔ میں کہا بس بچوں کو یہی ہوتا ہے کہ جب نئی چیز آتی ہے نا تو نہیں اتارتے، ویسے بھی اٹریکٹیو کلر ہے، اور یہاں پہ رو رہی ہے کہ اس کی نیل پالش گر گئی ہے۔ تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تو اس کی مستیاں دیکھ کے ہم لوگوں کو کافی دنوں سے یہ آئی بھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہوں گے پھر آئے گی عید پہ۔ تو یہاں پہ میں اس کو کہی یہ چپلیں پہنتی بھی ہے کہ نہیں، دوست نے مجھے ویڈیو بنا کے بھیجی، دیکھو یہ پہن لیتی ہے، اور پہن کے اتنی پکی سی یہ بچی پھرتی ہے نا۔ اب یہ دیکھیں یہ پہنے گی دونوں پاؤں پہ اور تیار ہو جائے گی باہر جانے کے لیے۔ ابھی یہ جائے گی چپلیں پہنے گی، اور ابھی یہ اپنا فیڈ اپ پھینک کے اور واپس یہ مڑے گی۔ اس کی امی دروازہ بند کرتی ہیں کہ باہر چلی جاتی ہے، اب یہ کھٹکائے گی۔ تو یہاں میرے کپڑے شیلنگ ہو گئے ہیں، تو بس میں اس کو اتار کے اندر رکھ لوں گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔